السلام علیکم محترم ناظرین، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محبت الہی کا ایک خوبصورت واقعہ۔ محبت الہی کا جذبہ انسان کے دل میں ہو تو اللہ تعالیٰ بڑی قدردانی فرماتا ہے۔ محبت میں ایسی کیفیت ہو جیسی حضرت عبداللہ بن ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی تھی۔ ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں۔ چنانچہ حاضر ہوئے اور چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا۔ واپس گھر آئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپائے چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے تو چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ذکر کرتا تو یہ متوجہ ہوتے۔ ایک دم بھی محبت چھپ نہ سکی جب تیرا کسی نے نام لیا۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن چچا نے کھڑا کر کے پوچھا، بتاؤ بھائی کلمہ پڑھ لیا ہے؟ فرمانے لگے جی ہاں۔ چچا کہنے لگا، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر لے۔ چنانچہ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا۔ فرمانے لگے، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ سبحان اللہ۔ چچا نے مارا پیٹا بھی اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ شوہر کی وجہ سے ظاہر میں تو کچھ کہہ تو نہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی کہ بیٹا 70 چھپا لینا۔ وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے 2 ٹکڑے کیے، ایک سے 70 چھپا لیا اور دوسری اوڑھ لی۔ اس لیے ذوالبجادین یعنی 2 چادروں والے مشہور ہو گئے۔ اب کہاں گئے؟ جہاں سودا کر چکے تھے۔ قدم اپنے آپ مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رات کو سفر کر کے صبح کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا تو چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کی چہرہ یوں تمتما اٹھا۔ 2 جہاں کے کسی محبت میں ہار کے وہ آ رہا ہے کوئی سب غم گزار کے۔ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوا ہوں۔ لہٰذا اصحاب صفہ میں شامل ہو گئے اور وہیں رہنا شروع کر دیا، کیونکہ قربانی بہت بڑی دی تھی۔ محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اس لیے اس کا بدلہ ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ اس لیے ان کو ایسی کیفیتیں حاصل تھی کہ محبت الہی میں کبھی کبھی جذب میں آ جاتے تھے۔ آج کل لوگ ہیں کہ جناب جذب کیا ہوتا ہے؟ جناب حدیث مبارک پڑھو، پھر تو پتہ چلے گا کہ جذب صحابہ کرام پر بھی طاری ہوتا تھا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر کبھی کبھی بیٹھے ہوتے تھے اور ایسا جذب طاری ہوتا تھا کہ اونچی آواز میں اللہ 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 کہہ اٹھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ کیا کرتا ہے؟ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے تو بخار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر تشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ کے کچھ لمحے باقی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ لیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی جن کی نگاہیں چہرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگی ہوئی تھی اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے۔
सुबहान अल्लाह। गोद मुबारक ने अपनी जान इस कैफियत में जान देने वाले के सुपुर्द कर दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कफन दफन की तैयारी करो। आपने अपनी चादर भिजवाई और फरमाया कि अब्दुल्लाह को इस चादर में कफन दिया जाएगा। सुबहान अल्लाह। वाह अल्लाह, तू भी कितना कदरदान है कि जिस बदन को तेरी राह में नंगा किया गया था, आज तू उस बदन को अपने महबूब की कमली में छिपा रहा है। सुबहान अल्लाह। सौदा करके देखें, फिर देखें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कैसी कदरदानी फरमाता है। हम लोग ही बेकदर हैं कि अल्लाह ताला को भी कहना पड़ा, और उन्होंने अल्लाह ताला की कदर नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जनाजा पढ़ाया, फिर जनाजा को लेकर कब्रिस्तान की तरफ चले। शरीयत का मसला ये है कि जो आदमी मैयत का सबसे ज़्यादा करीबी हो तो वह कब्र में उसको उतारने के लिए उतरे। उस वक्त अबू बकर व हजरत उमर अनहुमा भी खड़े थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद कब्र में उतरकर फरमाया कि अपने भाई को पकड़ा दो, मगर उनके अदब का ख्याल रखना। आपने उस आशिक सादिक को अपने हाथों में लिया और ज़मीन पर लिटा दिया, गोया अपनी अमानत को ज़मीन के सुपुर्द किया। हदीस मुबारका का खुलासा है, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको ज़मीन पर रखा तो आपने इरशाद फरमाया, ए अल्लाह, मैं अब्दुल्लाह से राज़ी हूँ, तू भी इससे राज़ी हो जा। ये ऐसे बोले थे कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी सुनकर वज़्द में आ गए और कहने लगे, मेरा जी चाहता है कि काश आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों में मेरी मैयत होती। तो मोहतरम नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।